بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل کی طرف سے طارق خان۔ ہم سب سے پہلے افغانستان کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم عمران خان کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کا بٹن پریس کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے ہم جو حکومت نے چیز سامنے رکھی ہے کہ 4 نومبر سے 25 نومبر تک 4910 آپریشن کیے گئے ہیں، جن میں 206 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور رواں سال ملک بھر میں 87,023 آپریشن کیے گئے ہیں، جن میں 1873 دہشت گرد ہلاک ہوئے، 136 افغان بھی شامل ہیں، اور جن میں خیبر پختونخوا میں 12,857 اور بلوچستان میں 53,309 آپریشن کیے گئے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا ہے افغانستان کے متعلق، افغانستان کے خلاف بھی اس وقت سازشیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے خلاف بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت ایسے حالات میں کہ جس ٹائم پاکستان اور افغانستان آپس میں جنگ کی حالت میں ہیں، اور دونوں طرف سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، اور ایسے وقت میں افغانستان کے اندر سے تاجکستان پر ڈرون حملہ ہونا اور ان میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت بھی شامل ہے، اور ایسے ہی وقت میں امریکہ کے اندر ایک افغانی کی طرف سے فائرنگ میں 2 نیشنل گارڈ جو ہلاک ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، جن میں ایک کی ہلاک نہیں زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے، اور امریکہ بھی اس وقت افغانستان کو دھمکی دے رہا ہے۔ دوسری طرف چین بھی افغانستان سے ناراض ہے، اور تاجکستان بھی افغانستان سے ناراض ہے کہ اس وقت، اور ایسے حالات میں اس وقت انڈیا کا بھی وہاں کافی اس وقت عمل دخل ہے افغانستان کے اندر، کیونکہ افغانستان ان کی پروگریس کے تحت ہی چل رہا ہے اور انہیں کی بات مان رہا ہے، لیکن افغانستان نے اس چیز سے نہیں سیکھا کہ یہی انڈیا ایران کے اندر بیٹھ کر ایران کے ساتھ وہاں پر اتنے بڑے جگہوں پر پہنچ کر بھی اسرائیل کی جنگ کے دوران انہوں نے اسرائیل کا ساتھ ہی دیا تھا، حتیٰ کہ ایران کے خلاف چلا تھا، اور اس کے بعد افغانستان نے بھی ان کو پناہ دی اور وہاں تک اتنی ریسورسز دی کہ ان کے جو اسلحے تھے ان کو صحیح کرنے کے بہانے گئے ہیں، اور وہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرون حملہ بھی انڈیا نے ہی کرایا ہو۔ بے شک وہ اس وقت انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے نظریے میں افغانستان ہے تو مسلمان ہی، اور اس وقت وہ کسی طور بھی مسلمان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بے شک آپ ایران کو دیکھ لیں، قطر کو دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کو روزگار دیا، وہاں تک پہنچنے کے مواقع دیے، لیکن انہوں نے قطر کے ساتھ بھی غداری کی اور ان کے وہاں جاسوس پکڑے گئے، ایران کے ساتھ بھی غداری کی، وہاں جاسوس پکڑے گئے، اور اس وقت انڈیا کے اندر سے بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تاجکستان کے اوپر ڈرون حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ان کے کیا مقاصد ہیں یہ تو آنے والے وقت میں ہی اس کا پتہ لگے گا، اور اس چیز کا افغانستان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، کیونکہ انڈیا کبھی بھی مسلمانوں کو خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ آج تک وہ خیر خواہ ہوا ہے۔ بے شک کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں، اور اس وقت پاکستان نے بے شک ایران کے ساتھ جتنے بھی حالات خراب ہوئے، لیکن انہوں نے ایران کو نقصان نہیں دیا۔ اسرائیل کے جنگ کے دوران بھی انہوں نے ایران کا ہی ساتھ دیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگی۔ تو افغانستان کو اس چیز سے بھی سیکھ لینا چاہیے تھا کہ اس کو انڈیا کے چنگل سے نکل کر، انڈیا کی پروگریس سے نکل کر اس وقت پاکستان کے ساتھ مل جانا چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی مضبوط کر سکیں اور پاکستان کو بھی مضبوط بنانے میں کردار ادا کر سکیں، تاکہ پاکستان کو نقصانات نہ ہوں۔ پاکستان کو تو وہ نقصان نہیں دے سکیں گے، لیکن اپنا بہت بڑا نقصان کر لیں گے۔ اور اس وقت اگر افغانستان کے اندر وہ طالبان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو اگر دوسری حکومت آئے گی تو انڈیا ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے گا، کیونکہ انڈیا کی تو عادت ہی ایسی ہے کہ جو جس وقت جہاں بیٹھا ہوتا ہے اس نے اس کے ساتھ ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس لیے افغانستان کو چاہیے کہ انڈیا کے نظریے پر نہ چلے، ایک اپنے نظریے سے چلے، اور ایک آزادی کے تحت چلے، اور جس کا وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم خود مختار ہیں، تو وہ اپنی خود مختاری کو دکھاتے ہوئے انڈیا کے مشوروں پر نہ چلے اور پاکستان کے اندر حالات خراب نہ کریں۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان کا بھی کچھ لوگوں نے افواہ کی تھی کہ ان کی ہلاکت ہو چکی، اور وہ کون لوگ تھے؟ یہی انڈیا تھا،
اور یہی خبر افغانستان سے ہی چلی تھی اور انڈیا نے اس کو اٹھا کر رکھا ہوا تھا، لیکن بعد میں ہوا کچھ بھی نہیں اور عمران خان بھی زندہ ہے۔ لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ اتنے دنوں کی ملاقات نہ ہونے سے افواہیں دم پکڑیں گی، اور اس وقت پاکستان جن کرائسس میں گزر رہا ہے تو اور ہر طرف سے دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اندر سے خانہ جنگی کا ماحول بنوں کے اندر دیکھ لیں کہ دہشت گردوں اور عوام ہی اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور دہشت گردوں کا کما کر رہی ہے۔ اور اس وقت ہم کو ایک منظم ہو جانا چاہیے، نہ کہ اگر عمران خان کے اگر ان کے ساتھ ان کی بہنیں ملنا چاہتی ہیں تو ان کی بہنوں کو ملنا دیا جائے، اگر کوئی وزیر اعلیٰ کو ملنا چاہتا ہے تو وزیر اعلیٰ کو ملنا دیا جائے تاکہ ملک اس تہذ تک نہیں نہ پہنچے۔ اور اگر عمران خان کی بہنوں کو دیکھ لیں تو ان کو انڈیا کی بجائے جانے سے بہتر کسی اور جگہ چلے جاتے، کیا انڈیا ہی رہ گیا تھا ان کے لیے جو کہ پاکستان کے شرعی دشمن ہے؟ اور اس وقت یہی لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف مودی کا یار ہے، لیکن آج انصاف کے لیے یہ ان کے چینل پر جا رہے ہیں، کیا ان عمران خان کو آزاد ان کا چینل کرائیں گے، یا ان کے یہ انٹرویو جو ان کو دے رہے ہیں یہ انٹرویو آزاد کرائیں گے؟ حتیٰ کہ اپنے ہی ملک کی بدنامی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کی پارٹی کو بھی چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ اور ملکوں میں جانے کی بجائے اپنے ملک میں احتجاج بھی کر لیں بے شک، اور حکومت کے ساتھ معاہدے بھی کرے، جو بھی کرے اپنے ملک کے اندر ہی کرے، نہ کہ اپنے ملک کو بدنام کرے۔ اور سہیل آفریدی صاحب بھی اس وقت احتجاج کی کال دے رہے ہیں کہ احتجاج کریں گے، اور اس احتجاج کے اندر وہ پہلے بھی 9 مئی والی غلطی دہرا چکے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں، احتجاج کریں اور پہلے کی طرح کوئی تیسری قوت دوبارہ 9 مئی جیسی حرکت کرے اور جس کا خمیازہ سہیل آفریدی صاحب اور ان کی پارٹی کو ہی بھگتنا پڑے، اور سہیل آفریدی صاحب بھی کل کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ بہت احتیاط سے قدم رکھیں تاکہ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، نہ پارٹی کو نقصان پہنچائیں، اور ایک احتجاج کو ایک صحیح طریقے سے کریں تاکہ کل اگر احتجاج ہوتا ہے تو اس کو یہ مینیج کر سکیں، اس طریقے سے چلیں اور پارٹی سے مشورہ کر کے چلیں۔ اور دوسرا، جیسا کہ KPK میں لوڈ شیڈنگ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ یہاں بجلی 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، کبھی کسی وجہ سے بند ہوتی ہے، اور 16 گھنٹے تک مست اس وقت بجلی جا رہی ہے، اور بجلی میں خود ساختہ یونٹ ڈال کر اس کو نقصانات کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر سہیل آفریدی صاحب اس طرف بھی توجہ دیں اور اس چیز کو بھی احتجاج میں شامل کریں کہ یہاں پر جو اتنی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، ایکسٹرا یونٹ ڈالے جا رہے ہیں، بے شک اگر جو بجلی چور ہیں بجلی چوروں کو پکڑا جائے، نہ کہ لوگوں کے اوپر ایکسٹرا یونٹ ڈال کر ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، تاکہ اور لوگ جو بل بھرنے والے ہیں وہ بھی بجلی چوری کی طرف مائل ہوں۔ اس لیے سہیل آفریدی صاحب کو اس طرف بھی ان کو احتجاج میں کرنا چاہیے کہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، اور یہ جو ایکسٹرا یونٹ ڈالے جا رہے ہیں اور جو یہاں پہ حالات ہیں لوڈ شیڈنگ کے اور کاروبار ٹھپ ہوئے پڑے ہیں بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی طرف بھی قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ احتجاج میں سے عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ اس چیز کو اٹھائیں گے تو ان کا یہ اقدام ایک بہتر اقدام ہوگا۔ انشاءاللہ باقی اگلے ولاگ میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔